اچھا، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، گستاخ ہے، بد زبان ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انجینئر صاحب جب بھی آپ کا نام لیتے ہیں وہ ساتھ حافظ اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا میں بھی آپ کے اس پروگرام میں کہتا ہوں کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ وہ اکثر طور پر بکواس کرتے رہتے ہیں، وہ اکثر طور پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، وہ اکثر طور پر کس بیانی کرتے ہیں. یہ سیم وہی رویہ ہے کہ حافظ اللہ کہہ کر وہ جو آگے گالیاں ہمیں دی ہیں اس نے، جو کتا بلا وہ کہتا ہے، جو ہمیں لانتی کہتا ہے، جو بدبخت کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ شیخ الحدیث کتوں کی طرح پھر رہے ہیں گلیوں میں، تو یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ ہم میں سے پوچھیں گے؟ آپ کو ایک نہیں دو نہیں ایسی سینکڑوں چیزیں ہم پہ در پہ آپ کو بتائیں گے کہ جو اس بندے کی گندی زبان، اور ایک تو ہے نا میرے لیے یا کسی اور کے لیے وہ گندی زبان ہے، عبد القادر جیلانی کے لیے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے ایک ایسی چیز کتاب کے جو ہے ہی نہیں ہے ان کی، اس کو سامنے رکھ کر چشتی چاچا تیری تے چاچی گئی، یہ کیا رویہ ہے؟ یہ ایک مبلغ کا رویہ ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں ری ایکشن میں کر رہے ہیں، ہم فرسٹ جو ہے نا ہمارا ایکشن نہیں ہے، ہم ری ایکشن میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور یہ ہم اپنے اداروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس بندے کو آپ قانونی والے سے لگام دیں کہ یہ جو بدتمیزی بدبختیاں یہ جو پھیلا رہا ہے، مطلب دل کرے تو کسی کو دجال کہہ دے. تو اگر وہ عبد القادر جیلانی جیسی ہستی کو جناب والا وہ ڈھونگیا اور کس قسم کی وہ باتیں کر رہا ہے، جن کے اوپر پورا عالم اسلام متفق ہے کہ وقت کے اللہ کے ولی تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے، جو فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، ان کے لیے اس کا اتنا گندا لہجہ ہے، تو میں اگر اس کے لیے یہ لہجہ اختیار کر لوں تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اچھا، کیا مسلمان ہونے کے بعد چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں اگر فرض کریں کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، پہلے تو وہ اپنی پوری تحقیق کرے گا، اس کا بہت لمبا عرصہ لگے گا اس بات پہ کہ وہ اسلام کو قبول کرے، اس کے بعد وہ اس بات کو بھی ٹائم دے کہ چاروں جو امام ہیں ان کے الگ الگ ان کو اسٹڈی کرے اور بعد میں اس پہ فیصلہ کرے کہ میں نے کس امام کے ساتھ جانا ہے، یا وہ کسی کی تقلید نہ بھی کرے تو ٹھیک رہے گا؟ جی، بات یہ کہ آپ اگر بیمار ہوتے ہیں تو آپ جا کر اپنا علاج جو کروائیں گے تو کیا آپ کیا کرنے گے کہ بھائی آپ تمام طب کو پڑھیں گے اور خود جا کر آپ اپنا علاج کریں گے، یا آپ کے نزدیک ایک لائق فائق طبیب اور ڈاکٹر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو اس مرض کا بہتر پتہ ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں گے، ایسا ہی کریں گے؟ اسی طرح سے اگر تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اتنا ذکی، اتنا جو ہے نا فہم والا ہے، اتنا فہیم ہے کہ وہ تمام اس کے جتنے بھی جو ہے نا قرآن و سنت کے جو ہے نا منابع مصادر ہیں یا قرآن و سنت کی جو ادلہ ہیں ان پر اس کی گہری نظر ہے، اس کو حلال حرام کے حوالے سے پورے کی پوری تحقیق ہے اس کے پاس، تو پھر تو ٹھیک ہے جی. وہ جو اس کے پاس خود اتنا بڑا علم ہے، اتنا زیادہ علم ہے کہ جو قرآن کی ہزاروں آیتوں کے تمام مفاہیم کو اول از آخر جانتا ہے، سینکڑوں ہزاروں حدیثوں ہیں اس کی نظر میں، ان کا سارے کا پتہ ہے ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے، تو ٹھیک ہے وہ اس کو سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ اس پر عمل کرے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو کہ جس کی تحقیق پر وہ اپنا یقین رکھتے ہوئے اس کو وہ فالو کرے کہ بھئی یہ چونکہ قرآن و سنت کو سب سے بہترین سمجھتا ہے یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، لہٰذا میں اس نے چونکہ ایک پورا تمام چیزیں ایک جگہ جمع کر کے مجھے دے دی ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں خود جناب ہزاروں کتابیں کھول کر اس سے اپنے مسئلے نکالوں، یہ جو اس نے نکال کے ہمیں بتائے ہوئے ہیں حلال حرام بتائے ہوئے، ہم اس کے پیچھے چلے جائیں، تو میرے خیال میں یہ سب سے آسان طریقہ ہے. اچھا، آج کے دور میں اسلام کو جن بڑے فتنوں کا سامنا ہے اس میں سے الحاد ایک بہت بڑا جی فتنہ ہے جو کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اب لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اکرام ان موضوعات پر توجہ دینے کے بجائے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، جبکہ یہ جو ایک بہت بڑا ایک مین ایشو ہے جو نوجوانوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا، تو اس کی طرف توجہ کون دے گا؟ یار یہ شرمندہ ہیں. اس پہ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے جب ہم سے کوئی آ کے سوال کرتا ہے نا دیکھیں یونیورسٹیز میں، تو ہمارے کیونکہ ہم سچی نے بات تو یہ علماء ہے، اکرام سے سیکھنا اور ہمارے پاس سیکھنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. دیکھیں سچی بات یہ ہے، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں واقعتاً انہی چیزوں میں الجھایا گیا، ہم الجھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے دشمن کی سازش ہے جس میں وہ کامیاب ہے. میری بھی اس میں غلطی ہے، ہم سارے علماء کی اس میں کمزوری ہے، اللہ میں معاف کر دے. دعا کریں اللہ میں اپنے اصل مشن پہ رہ کر کام کرنے کی توفیق عطا اسلام کی فرمائے. خدمت تو وہ ہے جی نا. جی بالکل، میں آپ کا بالکل اس حوالے سے بالکل آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. کوشش بھی کر رہے ہیں ہم لوگ، میں آج کل الحمدللہ میرے جتنے بیانات ہو رہے ہیں میں ٹوٹل اس کو فوکس کیے ہوئے ہوں. ٹوٹل تو نہیں آپ کہہ سکتے، یہ بھی شاید وہ زیادہ ہو جائے، مبالغہ ہو جائے، لیکن میں آلموسٹ آج کا بھی میرے دن کے جو لیکچرز ہوئے ہیں، بیانات ہوئے ہیں، ہر جگہ کوشش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے میں تھوڑا تھوڑا جو ہے نا میں اپنے لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ کروں. تو آپ کی بات درست ہے کہ ہم
غلط جو اس وقت ضرورت جس چیز کے آگے بند باندھنے کی ہم اس کی طرف کم ہیں. ہم اپنی جو آپس کے چھوٹے چھوٹے نزاع ہیں ہم ان کی طرف زیادہ ہماری توجہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ دینی. لیکن اس ٹاپک پہ بھی کچھ لوگوں نے کام کیا, جیسے جوید احمد غامدی صاحب ہیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں, ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں غامدی صاحب کی تو خود جو نظریات ہیں وہ تو اسی طرح ہے کہ آپ ایک مسئلے کو حل کرتے کرتے دوسرے آپ جو ہے نا ایک کھو سے نکل کے دوسرے کھو میں اتر جائیں. تو غامدی صاحب کی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ الحاد کے خلاف کام نہیں کر رہے بلکہ الٹا الحاد کو جو نا وہ پیٹرول دے رہے ہیں. لیکن اگر مجھے الحاد کے خلاف کسی کوسچن کا جواب چاہیے تو میں اکثر ان جی دیکھیں اس کے علاوہ لوگ کام کر رہے ہیں. اپنا کیسر احمد راجہ صاحب جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں, ان کی ٹیم کام کر رہی ہے, میں ان کو لائک کرتا ہوں. اسی طرح اور جتنے بھی علماء اس حوالے سے کام کر رہے ہیں قطع نظر مسلک کے, یہ ایک اجتماعی کام ہے اور اجتماعی کام کے حوالے سے جو بھی بندہ کام کرے ہم اس کو انجینئر صاحب نے بھی اس پہ کچھ کام کیا ہے. دیکھیں انجینئر صاحب تو خود الحاد کے حوالے سے ان کو لوگوں کا اصل ذہن کیا ہے, دین سے لوگ برگشتہ کب ہوتے ہیں کہ جب ان کی بحث خراب ہو. بحث کب خراب ہوگی کہ جو علماء جو دین کی طرف لا رہے ہیں, یہ کتنا سب سے پہلے یہ منع کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہ لے کے جائیں. پتہ نہیں مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے ان مولویوں پہ کہ جن مولویوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, جس کی وجہ سے یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ مدارس کے حوالے سے جناب یہ اتنا غلط. میں یقین کریں آپ کے پروگرام میں یہ مذمت کر رہا ہوں, اس کو آپ نے ضرور یہ مذمت میری جانی ہے. میں اس مولوی کی مذمت کر رہا ہوں جس مولوی نے مرزا صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور نہیں آپ ہنس رہے ہیں, اس پہ میمز بن جائیں گے. نہیں سچی بات کر رہا ہوں یار. آخر اتنی نفرت کیوں ہے؟ ایک آدمی ایک طرف کہہ رہا ہے جی کہ مجھے دین سکھایا ہے فلاں عالم صاحب نے مجھے سارا, پھر انہی علماء اور انہی مدارس کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہا ہے, جبکہ اس کے اگر کہیں دور ہزاروں جو ہے نا مدارس ہیں ان میں کہیں کسی بیک ورڈ ایریے میں کوئی گندا آدمی وہ کسی بھی جگہ ہوتا ہے, وہ کہیں کوئی بچے کسی کا مسئلہ آ جائے, اور ان میں سے بھی 90% کیسز جب بعد میں دیکھے جاتے ہیں تو وہ جھوٹے الزامات ہوتے ہیں علماء پر. بعض اوقات کمیٹیوں والے لگاتے ہیں, بعض اوقات وہ بچہ اپنی جان چھڑانے کے لیے. کیا اب آپ کے سامنے نہیں آیا ابھی یہ جو اس سائڈ کی طرف ایک بچی نے اپنے والد پر ریپ کا الزام لگا دیا؟ بھائی بتائیں نا مجھے. اور جو جس قوم کی ذہنی اپروچ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باپ اس کو منع کرے کہ تو کسی پسند کی شادی نہ کر, وہ اپنے مقصد پانے کے لیے وہ اپنے باپ پر ریپ کا الزام لگا دے, اس معاشرے میں مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ تو کم از کم یہ چیزیں ہاں ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں, اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو وہ بہت غلط کام ہے. لیکن کیا اسی مرزا صاحب کو ایک باولپور یونیورسٹی کی 5500 ویڈیو نظر نہیں آئی؟ اسی کو اپنے قریب جیلم کے سکولوں کے سکینڈل نظر نہیں آئے؟ اسی کو گجرات کے اندر یونیورسٹی کے جناب سکینڈل نظر نہیں آئے؟ اسی کو ماجو اور قائد اعظم یونیورسٹیوں کے اندر کی جناب ویڈیوز روز جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آئی؟ تو کیوں نہیں یہ بولتا کہ اپنی بچیوں کو جناب گندا نہ کرو, ان کو یونیورسٹیوں میں نہ بھیجو؟ کیوں نہیں یہ اس طرح کا رویہ رکھتا کہ یہ کالج, یہ سکول, یہ یونیورسٹیاں یہ تو بے حیائی کے اڈے ہیں, یہاں ان کو نہ بھیجو؟ وہ مڑ توڑ کے جہاں ہزاروں مدارس ہیں ان میں سے کئی سال 2 سال بعد کوئی ایک آدھ کیس رپورٹ ہوتا ہے, اور وہ بھی جیسے ابھی چکوال کے اندر ایک مدرسے کے ٹیچر کے لیے ہوا کہ اس نے جی 16 بچوں کے ساتھ زیادتی کر دی, پورا میڈیا پہنچ گیا. بعد میں جب CCTV کیمرے دیکھے تو وہ زیادتی کیا تھی, اس نے ان کو غصے میں آ کر ڈنڈے مارے تھے. ٹھیک ہے, اب اس زیادتی یعنی ٹھیک ہے یہ بھی زیادتی ہے کہ اس نے اس کو ڈنڈے مارے تھے, لیکن اس کو کہاں جوڑا گیا اور پورے پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر مدارس کے اندر مدارس کے حوالے سے نیگیٹو جناب والا چیزیں کی گئیں. اسی طرح سے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, ہمارے یہاں پنڈی کے اندر ایک بچیوں کا مدرسہ وہاں مفتی صاحب ہے, ان پہ الزام لگا, لو جی پورا پاکستان کا میڈیا آ گیا, وہ بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, یہ ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کی ماں خود اس سے پہلے کئی اپنے شوہر پہ الزام لگا کر اس کو جیل بھیج چکی ہے اور کئی اور لوگوں سے پیسے کھا چکی ہے. مولوی صاحب کی نئی کوئی تھوڑی سی اس نے دیکھا کہ اس کے بعد گاڑی ہے, الزام لگایا, اور 1.5 سال کے بعد جج اس کو کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں, آپ کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں. اب مجھے بتاؤ, وہ پھٹ پھٹ کے وہ مفتی رویا, اس نے کہا کہ وہ جو میری عزت کا جنازہ پوری دنیا میں نکلا, جج صاحب وہ کون واپس دے گا؟ تو میری جان یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں بات کر رہا تھا یہ ساری چیزیں مرزا صاحب کو نظر نہیں آ رہی ہیں. وہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یار یہ یونیورسٹیوں میں بچیوں کو داخل نہ کریں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ایکسٹرا کوئی بہر ہے اس بندے کو, تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب بندے کو پرسنلی کوئی ہرٹ کیا گیا ہو, پرسنلی ڈیمیج کیا گیا ہو. تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن یہاں اس پوائنٹ پہ. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس مولوی کی بھی مذمت کرتا ہوں. مرزا صاحب اس کا نام لیں, خدا کی قسم میں اس کے حوالے سے جناب عدالت میں جا کر کیس کروں گا کہ یار اس نے کیوں ایسی بڑی زیادتی کی ہے کہ مرزا صاحب اتنے
ابھی تک ان کو غصہ ہے اتنے عرصے میں کہ جناب وہ مدارس کے خلاف بول رہے ہیں. تو اصل میں یہ جناب معاملہ. اچھا